عیسائیوں کی دیواروں کو چند آگ لگ جائے تو یہ کہتے ہیں موعدہ نجران ہم اخبار کی پہلی سرخیوں پر چھاپیں گے. میں نے کہا ادھر آ, یہودیوں کا ایک علاج ہے جو حضرت سعد بن معاذ نے بنو قریظہ میں کیا. ایک ہی علاج ہے یہودیوں کا. حضرت سعد بن معاذ کا پتہ چلا, ہم جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے تیرے اجداد بھی قبروں سے دہائی دیں گے. اتنے گدھا آن گیا ساڑیاں ناشا لوچ لوچ کے کھا جان گیا, پھر وہ وڈیاں ہون گیا, پھر وہ مر جان گیا, پھر انہوں نے کھادا جائے گا, ساڑا نام و نشان تاریخ مٹ جائے گا. جدو اے پوری فوج ہوتے بزدلی چھا گئی نا, انہیں کہا انہوں نے مر جانا, تو انہیں کہا یقین ہو گیا مر جانا, انہیں کہا آؤ ذرا پھر شام نہ مریں گے. انہیں کہا جدو یقین ہے کہ مر جانا تے آؤ ذرا شان نہ مریں گے. تے بابا جی آتے سن پھر تاریخ لکھا 13,000 نے 80,000 نے شکست دے گرا. جدو خلیفہ عبدالحمید ثانی دے آخری حکومت ڈوان ڈول ہو رہی نا, تے اس میں جرمنی دا سفیر ملن آیا. جرمنی دا نہیں کوئی اور ملک دا سی, سفیر ملن آیا. بہرحال جدو سفیر ملن آیا تے تو انہاں دا ہاں رواج سی کہ انہاں دے پرچم نوں اینج کر کے بوسہ دیتا جاندا سی پہلے, تاں پھر خلیفہ نال ملاقات کرائی جاندی سی. تو نال ایک اور ملک دا سفیر سی, انہاں نے کہا یار کی مسلماناں پکھنڈ بنایا ہویا, اے جناب پہلے انہاں دے پرچم نوں چومو, انہاں دے جھنڈے نوں چومو, پھر انہاں نال گل کرو. انہاں کہا چپ کر جا, مسلمان ہولے پے گئے. انہاں کہا کی گل ہے؟ انہاں کہا جڑا انہاں دا بڑا سی نا عثمان غازی, جڑا عثمان غازی سی خلیفہ جناب جس نے نا تے سلطنت عثمانیہ بنی. انہیں کہا ہاں, انہیں کہا وہ پہلے بوٹ اگے کرتا سی, سفیر اس دے بوٹ نو چمدا سی تاں پھر گل کرتا سی. تاں تے اقبال کہندا در مسلمان شان محبوبی نمان. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است
عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہائے دلیروں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پردوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ماہی رفض و تفصیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگو کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام۔ جان سارا نے بدر و احد پر درود،
حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، سٹیج پر جلوگر، جرنیل اہل سنت، زیغم اسلام، آفتاب طریقت، مہتاب شریعت، پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بخاری، زیدہ مجد الکریم، اور عاشق رسول، غیرت مند عاشق رسول، اللہ تعالیٰ پتر سارے نو دے وے، لیکن غلام رسول ورگے سارے نو دے وے۔ حضور دے نا تے قربان ہو اس واسطے ہر بڑے تیار رہے، بس ایک نہیں گل ہے۔ اور با خدا میرا تو ہاں ٹھر گیا تھے، آگے پتہ لگ گیا کہ آج حضور دے غلام آئے بیٹھے، لیکن میں نے خیال پہندا بھی لاہوری ہے ذرا ڈلے ڈلے بیٹھے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ میں قرآن مجید دی آیت دی تلاوت کی تھی، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ قرآن کہتا کیوں نہیں لڑتے تسی، کی ہو گیا تانوں اللہ دی راج کیوں نہیں لڑتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وہ کمزور لوگ جڑے مردن عورتان، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، وہ بچے، الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا، جڑے کہندے رب دی بارگاہ یا ساڑھے رب اینا ظالمہ دی بستی جو سانو کٹ ہے جی، اور وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، پیدا کر بنا ساڑھے واسطے کوئی کھڑا کر، لیا ساڑھے واسطے کوئی مددگار تے ساڑھا حمایتی۔ آج قوم تقریباً سینکڑوں مرتبہ قرآن دے اندر جہاد اور قتال دیاں گلاں آئیاں، لیکن آج تو لے کے تھلے تک کسی دی زبان تے جہاد دی گل نہیں، اس واسطے کہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت۔ اقبال کہتا چنگا ہویا تو بدلیا۔ آج اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا، اسلام تو بڑا امن والا مذہب ہے۔ میں نے کہا جی بالکل کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن وہ حالات ہیں کہ جب بلال کعبے کی چھت پر ہو تو اسلام کہتا ہے، میرے آقا مولا فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تو سارے نو معاف کر دیتا۔ لیکن اگر بلال نو مارن والا امیہ میدان بدر چاک پہنچے تے پھر حضرت بلال نعرہ لا دین جا امیہ حلق بلال، جا جو امیہ بچا تے بلال نہیں بچا۔ آج پوری امت مسلمہ تماشائی، خاموش تماشائی، اسی سوچتے سا یار ایک کیویں ہو سکتا
کہ امام الانبیاء دا نواسا ہوئے جناب امام علی مقام ہون امام حسین ہون اور کربلا شہزادگان رسول نو کٹ دیتا جا رہے ہوئے تے جناب کوفی چپ کر کے بیٹھے ہون او اج ایویں ہی ہے جویں تسی تے میں چپ کر کے بیٹھے ہون فلسطینیاں دے تے بمباری ہو رہی اس طرح ہی ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے کہ جناب وہ کیویں ممکن ہویا او کہنے نا کہ خون حسین کی قسم یہی عرض کربلا لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دے آج ہزاروں سارے مساجد میں سب جگہ آپ کسی میڈیا چینل پر کسی پاکستان کے ذمہ دار کے منہ سے اسلام پر جب بات آئے گی اسلام اقلیتوں کو اقلیوں کو حقوق دیتا ہے اقلیوں کا تحفظ کرتا ہے اقلیتوں کا میں نے کہا اسلام اقلیتوں کا تحفظ کرتا ہے یہ انکار نہیں ہے لیکن اسلام پہلے مسلمانوں کا تحفظ کرتا ہے اور کس صورت میں کرتا ہے میرے آقا مولا نے کعبے کو دیکھا ایسے سامنے کعبے کو فرمایا کعبے تیریاں بڑیاں عظمتان تیریاں بڑیاں شانان تیریاں بڑیاں جناب شانان تیریاں بڑیاں عظمتان لیکن میرے ایک غلام ایک مسلمان دی جان ایک مسلمان دا تحفظ ایک مسلمان دی تکریم تیرے نالوں زیادہ اوے مینوں اے دسو جس کعبے نو ویکھ کے حضور کہن اے مسلمان دی تکریم تیرے نالوں زیادہ تے بیت المقدس دے اوتے جناب اج فلسطین دے اوتے بمباری بن رہی ہوے اور انہاں دے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کٹے جا رہے ہون لیکن کسے دے منہ تے جہاد دی گل نہ ہوے لیکن جدوں کدے عیسائیاں دی گل آ جاوے تے جناب معاہدہ نجران جڑا اپنے کولوں گھڑ کے جس طرح جناب انہوں نے وہ کوڑے والی جناب گل کڈی ہوئی کہ جناب وہ کوڑے جناب مائی سکتی سی اس طرح دی گلاں گھڑ کے اور جناب کتاباں وچ چھاپن اخباراں وچ چھاپن میں کہا وہ چھاپن دی لوڑ ہے یا نہیں ہے تو انہوں اسی دساں گے لیکن آج بنو قریظہ دا فیصلہ چھاپو آج بنو قریظہ دا فیصلہ پاکستان دے اخباراں دے فرنٹ تے چھاپو آج بنو قریظہ دا فیصلہ پی ٹی وی دے اوتے چلاؤ آج بنو قریظہ دا فیصلہ جڑا میرے آقا مولا نے یہودیاں دے خلاف کیتا آج تمام ٹی وی چینل تے چلاؤ انہوں نے پتہ لگے کہ حضور دا فرمان کیے جڑے اسلام دے خلاف جناب جنگ کے دوران قتال کے دوران انہوں یہودیاں واسطے گل کیے لیکن اقبال کہندا بس رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں اور اقبال کہندا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو اقبال کہندا انہوں نے تعلیم ایسی پڑھاؤ کہ آج مسلمانوں دے بچے خود کہہ رہے ہیں او جی کی ضرورت ہے فلسطینیاں انہوں نے لڑن دی انہوں نے رل جان او جناب کی ضرورت ہے حماس نو لڑن دی میں کہا میں نو اے دس جے تو رسول اللہ دے زمانے چاہندا اور تسی کہندے ہو کاش میں دور پیغمبر میں پیدا ہوا ہوتا تے مینوں اے یقین ہے جڑے اے گلاں کر رہے نے ابو جہل دی پہلی صف وچ ہوندے او حضور نو چھڑ کے ابو جہل دی پہلی صف وچ ہوندے او کہندے کی ضرورت ہے 360 فٹ اندر پہن تے پیرون اسی بارو طواف بھی کری جاندے ہاں اقبال کہندا حق را بسجودے صنم را بطوافے اقبال کہندا اے حق نو سجدے بھی کیتی جانا تے صنم دے طواف بھی کیتی جانا صنم طواف دے ایون نہ کہ آج یہودی مسلمان بچے نو نہیں کٹ کے رکھ دیں ماما دے رحم دے اندر بھی بچے مار دیں عورتاں بھی مار دیں بڈھے بھی مار دیں جوان بھی مار دیں اور جناب مرد بھی مار دیں سارا کچھ تباہی کر دیں پانی دے ٹینکروں تے لین لگی ہوئے تو میزائل سٹ دیں تے کوئی یہ نہیں کہندا کہ اے یہودیت تعلیم دے دی لیکن کوئی محمد عربی دے دین دی گل کرے تو سارے اٹھ کے آ جاندے کہ جی جناب اسلام یہ تعلیمات دیتا ہے میں نے کہا ہاں بالکل یہ تعلیمات دیتا ہے اوے ہجڑو جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو تو اسلام پھر بدر جانے کا حکم دیتا ہے پھر احد جانے کا حکم دیتا ہے پھر خندق جانے کا حکم دیتا ہے پھر مریسی جانے کا حکم دیتا ہے پھر مستلق جانے کا حکم دیتا ہے اور اگر بلال کعبے کی چھت پر ہو تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں بلال چہرہ میری طرف کر کے ذرا اذان بلند کر کے پڑھ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور آج گل ہی کوئی نہیں کسی کو سنو گے کوئی گل نہیں اے جناب سارے کہن گے او جی اسلام امن کا درس دیتا ہے اور جناب قوم نو جناب نہ چھنٹا پڑ دے اقبال کہنا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات
اقبال کہتا ہے انہوں پڑھاؤ نچن ٹرکن دے طریقے دسو انہوں اے دسو موسم میں باہر آ گیا فیسٹیول ہو رہا 12 دن جناب اسی ڈانس کریں گے نچن والے بناواں گے گوئی والے بناواں گے سارے بناواں گے اقبال کہندا انہاں کو الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر اقبال کہندا کہ جناب انہاں نو حضور دے دین دی گل نہیں دسنی انہاں نو اے دسنا موسم میں باہر آ گیا پتنگاں اڑاؤ اے جناب پھلاں دا موسم آ گیا سارا کچھ اقبال کہندا انہاں نو اے نہیں دسنا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ اقبال کہندا انہاں نو اے نہیں دسنا کہ بہار تے خزاں مسلمان تے آندی نہیں میرے آقا نے فرمایا اپنے صحابہ حضور نے فرمایا دسو میرے صحابہ ایسا کیڑا درخت ہے جس سے کدی خزاں نہیں آندی صحابہ کہندے اسی اپنے ذہن جنگلاں لے گئے اور جناب پہاڑاں لے گئے وادیاں لے گئے اسی سوچتے رہے اور جناب ساڈے ذہن وچ گل نہ آئی کہندے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مجلس لگی ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر کہندے کہ میرے ذہن وچ آ گیا کیوں کیڑا درخت ہے لیکن ابو بکر و عمر و عثمان و علی کہنے لگے انہاں دی موجودگی وچ مینوں حیا آیا کہ میں انہاں دے سامنے کس طرح گل کراں اے حیا دی گل ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہنے میرے ذہن وچ آ گئی گل صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سی نہیں جان دیو کیڑا درخت ہے جس سے خزاں کدی نہیں آندی میرے آقا نے فرمایا کھجور دا درخت ہے جس سے کدی خزاں نہیں آندی اور حضور نے فرمایا مومن دی مثال کھجور دے درخت کی طرح اس سے خزاں نہیں آندی او جناب شہید ہو جائے تو تاوی خزاں دار نہیں او جناب غازی ہو جائے تو تاوی خزاں دار نہیں او دودھ پیندا ہوئے تے ہاتھ وچ فیڈر ہوئے تے ہاتھ وچ پتھر ہوئے تے سامنے اسرائیلی فوجاں کھڑیاں ہون تے تاوی گا کبے ستم کرے ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما الجہاد 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 لبیک لبیک اور لوگ کہنے جی تسی کہندے ہو فلسطین فتح ہوئے گا کس طرح فتح ہوئے گا بیت المقدس آزاد ہوئے گا کس طرح ہوئے گا میں کہا بیت المقدس آزاد ہو سکتا لیکن اس واسطے شرط ہے بے کہ مسلمانوں دے جرنیل بیت المقدس دے دروازے تے کھڑے ہون حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اب میں کہوں جہاد کی گلاں سنانیاں کیونکہ قرآن کہندا اقبال کہندا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر اور درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا اقبال کہندا تو قرآن چھڑیا اقبال کہندا کہ عید و قوت حافظ یک دی کرن کائنات زندگی را محورن اقبال کہندا دو چیزاں جدو دیاں مسلمانہ چھڑیاں پھر ہویا کہ یہ در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان کہندا مسلمانہ دے اندر وہ غیرت باقی نہیں رہی انہاں دے اندر کوئی فاروق اعظم دا غلام نہیں آیا کوئی جناب انہاں دی شان محبوبی جناب لوگ ویکھ کے لرزتے سن تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تیرا وہ جذبے کلندرانہ اقبال کہندا تو تا نگاہ پاندا سا تے اگلے دا پیشاب نکل کے رہ جاندا سی اے گل اس طرح نہیں حضرت عباس دے بارے بابا جی دا کل ہی میں سن رہا سا حضرت عباس جدو جنگل وچ گئے نا تے آپ نے آواز دیتی جدو آپ نے آواز دیتی تو جناب دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو اے جدو آواز دیتی تھا آپ دے حضرت عبداللہ بن عباس کہنے کہ بیڑیا گزر رہا سی اس دے جگر دے دو ٹکڑے ہو گئے دل پھٹ گیا اس دا اے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تیرا وہ جذبے کلندرانہ میں تو انہوں جہاد کی گلنا سنانیاں اس واسطے کہ قوم نلا دیتا جناب میچاں پچھے نچن ٹپن پچھے جناب فیسٹیول آ رہے ہیں اے جناب اے ہو رہا اے جناب رنگ لاہور میلے ہو رہے ہیں اے ہو رہے ہیں اور میں کہہ رنگ لاہور میلے دی ضرورت نہیں چلیا اس قوم نو دس کہ خالد بن ولید دے ہاتھ وچ 8 تلواراں کیویں ٹٹیاں اس قوم نو دس کہ جناب جنگ اجنادین وچ خالد بن ولید 60,000 دے مقابلے 60 بندے کیویں لے کے گئے کیویں لے کے گئے جنگ اجنادین ہوئی نا 60,000 دے لشکر آ گیا سامنے تے پھر خالد سی نا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کررا اقبال کہندا مومن دے ہاتھ تلوار آن دی دے رہے ہوے شاہی مومن اور جلیا مومن تا خالی ہاتھ بھی ہوے نا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اور فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی ایک جناب بابا جی ویل چیئر تے بیٹھے ہو نا تے ہاتھ میں کوئی شے نہیں ہاتھ میں ڈنڈا نہ تلوار لیکن اسلام کا سب سے بڑا چوکیدار ناموس رسالت کا سب سے بڑا چوکیدار ختم نبوت کا سب سے بڑا پہرے دار عبادت کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اسا لڑ دے ویکھیا نہیں اسی اقبال کہنا اقبال کیویں لڑ سکدا بے تیغ انہیں کہتے رات نو وکھاواں ویل چیئر تے بیٹھا ہویا تے لوگ کہندے بندہ بھی 150 ہوے تے ہر شے پٹھی رکھ کے کر دیتی فیض آباد اج بھی ساڈے بابا جی دی
پورا پنڈال کج کے بولے قیامت تک ساڑے بابا جی بھی ہاں جنگ اجنادین یا رسول تھوڑا آواز کٹو اس دی اینو بھی بجد آنا چاہیے ہاں دلیرہ اسلام دلیرہ دا دین ہے ہاں اسلام کنا دین ہے بزدلہ دا دین نہیں ہے اسلام اور بھائی اس کو مشکل کہتے حالات ٹھیک نہیں میں کہا حضرت بلال دے حالات ٹھیک سن کعبے دیا گلیاں ہون تپتی ریت ہوئے ویچ بلال ہوئے تو اتھے سینے تے پتھر ہون تے حالات تو ٹھیک نہیں نا تو کوڑے نہ مارے بھی جا رہے ہوئے پھر پچھن بلال سنا رسول اللہ دا دامن چھڑ دیں گا تے بلال انج بیختے ہیں یا کہ احد 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 ہے نا اسلام جناب اور حضرت خباب بن ارد حضرت خالد بن ولید نے انہوں نے موڑے دے حضرت کیا تے آپ دا ہاتھ انہوں نے جناب کندیاں دے بیچ چلا گیا حضرت خباب نو حضرت خالد بن ولید نے کہا خباب اے کی ہویا تے فرمایا خالد جدو تسی اسلام دے مقابلے ایک لشکر لے کے آندے سو جدو اسا حضور دا دامن سنبھال لیا تے میرا چچا میں نو جناب گرم انگارے ہوتے لٹا دیندا سی چٹائی چ بلیٹ کے تے کیا میں نو ماردا رہندا سی اتو تک کہندا سی حضور دا دامن چھڑ دے تے حضرت خالد بن ولید نے کہا پھر تیری بچت کیویں ہوندی سی کیا میری اتو چربی پگل پگل کے انگارے بجاندی سی تے تاں میرے انگارے بجتے سن تے جان چھڑتی سی حضرت خالد بھی رون لگ پے اور جناب حضرت خباب بن ارد بھی رون لگ پے اے حضور دے غلامہ دی شان اور آج جناب کھاندیاں پینیاں ہر شے ہوندیاں گھر بیٹھے ہیں اقبال کہندا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل گھر بیٹھے ہیں لتا کمی جاری ہیں اور جی مولوی صاحب کی کروان اور میں کہا مولوی صاحب کچھ نہیں کروں مولوی صاحب دسوان کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن ہاں کہنے جناب فلسطین کی میں ہوئے گا نہ کہ فلسطین ہو سکتا لیکن غیرت آج خالد بن ولید آلی ہوئے تو تاں ہو سکتا اور ہمیشہ کہنے مولوی حلوہ بڑا کھانے میں کہا آج مولوی حلوے دی گل نہیں کر رہا ہے آج دربیک آج مولوی جہاد دی گل کر رہے ہیں آج مولوی قتال دی گل کر رہے ہیں آج مولوی فلسطین جان دی گل کر رہے ہیں اٹھ پہ غیرتا ذرا ان زور پاک پیروں تے کھڑا ہو آکے بیک محمد عربی دے شیر تیار بیٹھیں اور کہنے نے آج جدھر بھی جانا چلے جاؤ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت اور جھلے ہوئے پیسے سارے توڑے کو لے لوانگے انہاں پیسہ دے پھلاں دے قابل اسی کوئی نہیں سانو تو منہ چھپا کے آنا چاہیے ساڑھے قبلہ اول دے ہوتے اگلے یہودیاں قبضہ کیتا ہوئے ہوئے اور ساڑھے بچے نو دودھ پینے نو مار رہے ہوئے جیسی پھول سٹان دے لے گا یار اسی پیسے سٹان دے لے گا ہاں اس طرح صلاح الدین ایوبی دی طرح سی بیت المقدس سے داخل ہو رہے ہوئے تے پھر پھول نہیں پھر تو سونے بھی بہا دے ہوگے تو گل بڑھ جائے گی پھر تو کوئی مسئلہ نہیں نا لیکن شرط ہے بے شرط ہے بے کہ آج بھی اقبال کہتا کہ بتا نال تو انہوں امید آ گئی ہیں اور اقبال کہتا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی آج جناب قرآن کہتا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ لڑتے کیوں نہیں تسی رب دی بات تو انہوں کی ہو گیا وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا اقبال کا جناب قرآن کہنا کہ تسی لڑدے کیوں نہیں تو انہوں کی ہو گیا اس واسطے نہیں لڑدے کہ انہوں امریکہ کو ڈر لگتا اس واسطے نہیں لڑدے کہ انہوں کو جناب چائنا کو ڈر لگتا انہوں رشیا کو ڈر لگتا انہوں اسرائیل کو ڈر لگتا تو اقبال کہنا بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی کہنا تینوں پتا کو امید ہے تینوں آئی ایم ایف دے ڈالر آ رہے ہیں اور اس دے بدلے غزہ دے بارے گل نہیں کرنی اسرائیل دی حمایت کرنی فلسطین دے بارے گل نہیں کرنی تے جناب تو ڈالر بھی دیں گے تو جناب آئی ایم ایف دے بینک چو قرضے بھی دیں گے کہنا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے بات کہتا اور کافری کہنے کے سنون کہ تو رب دی بارگاہ چو جناب ہو کے تے تو جناب بے نیاز ہو کے اور جناب دائیں بائیں ہو کے رب دی بارگاہ تو ہٹ کے تو جناب امریکہ دی بارگاہ کھڑیا تو جناب دی رشیا دی بارگاہ کھڑیا تو چائنا دی بارگاہ کھڑیا میں تو انہوں 10 گل جہاد دی حضرت آج بھی فلسطین آزاد ہو سکتا لیکن اس واسطے شرط ہے کہ مسلمانوں دے جرنیل فلسطین دے دروازے تے ہون حضرت خالد بن ولید میں گل مکمل کر جاواں جنگ اجنادین والی
60,000 دے لشکر حضرت خالد بن ولید 60 بندے لے گئے, سارا دن لڑتے رہا اور شام ہو گئی تے 60 بندے سلامت واپس لے آئے. تے حضرت فاروق اعظم نے کسی نے جناب دس دیتا کہ خالد آج پورے لشکر نو دائیں کھڑا کر کے 60 بندے نہ 60,000 نہ لڑدا رہا. تے حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا, فرمایا خالد اے تو کی کیتا, 60 بندے جناب تو لے کے چلا گیا, خود بھی اگر تو سارے شہید ہو جاندے پھر. تے حضرت خالد نے کیا نہیں امیر المومنین, قرآن کہندا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, کہا کہ جناب قرآن کہندا تسی دا ایک ہو گے تے 1000 دے مقابلے فتح پاؤ گے. تے میں ویکھنا سی او قرآن ساڈے بارے کہندا یا کسے ہور دے بارے کہندا. الجہاد 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 الجہاد, اے ہے جہاد دی بات. اور لقیت قضا و قضا زحفن, میں آج بڑے بڑے محلہ سون والے نو کہنا کہ حضرت خالد بن ولید دا آخری فرمان سن لو. فرمایا اے لقیت قضا و قضا زحفن, فرمایا اس موت نو تے میں جناب آپ جدو آخری بستر فراش تے پہ نا تے جناب اللہ جناب انتقال ہونے لگا آپ دا وصال تے آپ نے فرمایا لقیت قضا و قضا زحفن, فرمایا اے موت تینوں تے میں بڑی بڑی جنگیں تلاش کیتا, تینوں تے میں 60,000 دے مقابلے 60 بندے نہ تلاش کیتا, تو میرے سامنے نہیں آئی. آج خالد کو کمزور سمجھ کے آ گئی. فرمایا فلا نعمت اعین الجبنا, فرمایا جا کے بزدلا نو پیغام میرا سنا دے, شالا بزدلا کدی نیند نہ آوے, شالا بزدلا کدی شالا اور بزدلا نو آندی بھی نہیں. اس نیند تو مراد ہوئے کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے. اس تو نیند تو مراد ہے کہ قبر دے اندر انہوں نے سکون نہیں آنا اور بزدلہ نو کدی بھی نہیں آنا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی تلوار دیتے جناب لکھے ہوئے ایسی ہم الجبال مکرمتن وفی العار جبن. میرے آقا مولا نے فرمایا آگے بدھنا عزت ہے, پیچھے ہٹنا بزدلی ہے. آج آگے بدھن دا موقع آیا تے سارے پیچھے ہٹی جانے. آج جناب اور کہنے جناب ہمیشہ کہنے سن مولوی گٹھ مسواد تے لڑ رہے سن. بیکاب تاریخ لکھنا رہا اپنے قلم تے زور پا کے لکھی کہ جدو کشمیر لٹ رہے سی تے امیر المجاہدین گٹھ مسواد تے نہیں سن لڑ رہے, اور کہنے سن غوری بھی لے آؤ, غزنی بھی لے آؤ, ابدالی لے آؤ, شاہین لے آؤ, خالد ٹینک بھی لے آؤ, درار بھی لے آؤ تے میری ویل شیر بھی رکھ دینا شام ایج کر اگے تے شام تک کشمیر فتح نہ ہویا تا ساڑا نام بدل کے رکھ دینا. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ. اور اسی بھی آج کہہ رہے ہیں کہ لے آؤ سارا سامان جڑا قرآن کے اندر وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. قرآن کہتا ہے گھوڑے کھولو, بابا جی کہتے ہیں قرآن جناب گھوڑے کھولو جڑے قرآن نے تانوں کیسی جناب تیار رکھو. اس نے اللہ اور اس دے رسول دے دشمن ڈرانا تے اپنے دشمن ڈرا کے رکھو. اے تسی گھوڑے لے آؤ سارے ساڈے حوالے کرو, ہیں جی اے سارے گھوڑے ساڈے حوالے کرو تے انشاءاللہ پہلی صف شاہ صاحب بھی ہون گے, پہلی صف جا بابے ہوری ہون گے, اے جناب راجپوت صاحب بھی ہون گے, اے ملک صاحب بھی ہون گے, اے جناب علامہ یوسف رضوی صاحب بھی ہون گے تے ساڈے ورگے فقیر بھی پہلی صف وچ ہون گے. جے اسرائیل تے شام تک اتنے ٹکڑے نہ ہو گئے دنیا انگلا تے گنے تے ساڈا نام بدل کے رکھ دینا. الجہاد الجہاد لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, الجہاد 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 الجہاد. اور کہنے ساڈے کو اسلحہ کوئی نہیں, قبلہ اسی دسنے اسلحہ اے تا اللہ رسول دے نا دین آن دی گل ہے, اسلحے وچ بھی جان آ جاندی. ہاں قرآن کہہ رہا ہے انہ قید الشیطان کان ضعیفا, قرآن کہتا ہے اسی جناب کمزور کر کے شیطان دے مکر نو رکھ دیں گے. لیکن اصلے جان کے میں آندا اے گھوڑا بھی اصلے چاہندا نا, جہاد دے اصلے میں چاہندا گھوڑا بھی. تے حضرت درار بن ازور جان دے ہو درار بن ازور, ہاں قوم دسا گیا عمران خان چھکے مارن, میں کہہ در آتے نو بکھاما حضرت درار بن ازور حضور دے ہو غلامن جڑے جہاد کرتے ہیں زرہ تکی کمیز بھی لا دیندے سن شوق شہادت نال. تے جناب صلیبی تے جناب عیسائی تے جناب رومی تے سارے جناب اے جڑے سن نا پارسی تے آپ نو ویکھ کے ایرانی اے اگے دوڑ لا دیندے سن. او کہندے سن اے پتہ نہیں حضور دا کہو جا غلام ہے, اس نو موت کولو ڈر ہی نہیں لگدا. اے تے کمیز لوگ باندھے نا زرہ, آپ کمیز بھی اتار کے تیمم باندھ کے جہاد کرتے ہوندے سن. اور جوش جہاد جدو آپ صفحہ پلٹتے سن نا تو کہندے سن بھائی اس دا جواب کوئی نہیں, اے تا پورا لشکر کلا لے کے نکل جاندا.
اے حضرت درار بن ازور انہوں نے پروگرام بنایا بھائی اس نو قابو کرو. اے خالد بن ولید دا کمانڈر ہے جڑا ہر جنگ پاسا پلٹ کے رکھ دیندا. تے حضرت خالد بن ولید دے جناب کمانڈر ہیں حضرت درار بن ازور اے جنگ کر رہا ہے تے اس لیبیا نے جناب ہزاراں فوجی لا دیتے انہاں جناب گھیردے گئے نے حضرت جناب درار بن ازور نو جنگ کو دور کر دیتا. آپ نو گھیردے رہے دور لے گئے نا جدو تے آپ سارا دن انہاں نال جنگ کرتے رہے کر کے جناب گھوڑے ہوتے دائیں بائیں انہوں نے سارا دن ادھر جدرو آن انہاں دی لاشاں بکھیر دین. جدو جناب دیکھے نا انہوں نے کہ ہونا اندھیرا چھان لگا تے لشکر کو ہو گیا دور اینو زندہ گرفتار کرنا. اے جناب انہوں نے ایسی کہ مردہ ہے ہی نہیں, اس تے تلوار اثر نہیں کر دی, اے کوئی اور مخلوق ہے اینو زندہ پکڑو. تے جدو دیکھے نا حضرت درار بن ازور نے کہ مینوں گرفتار کرنا چاہندے اور ہیں بھی ہزاراں سینکڑوں تے کلے حضرت درار بن ازور تے ویکھیا بھی گھوڑا بھی سویر دا شام تک چل کے نس کے جنگ کر کے تھک چکیا. اے سنو گھوڑے میں جان پیدا ہوندی کس طرح, غزنی میں جان پیدا ہوندی کس طرح, خالد ٹینک میں جان پیدا ہوئے گی کس طرح, زرار بن الازور ٹینک میں جان پیدا ہوئے گی کس طرح. اے سنو حضرت درار نے جدو دیکھا بھی یہ میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تے آپ نے فرمایا گھوڑیا گل سن میرا اجے گرفتار تے شہید ہونے کا کوئی پروگرام نہیں, میں اجے حضور دے دشمناں مزید جنگ کرنی. تے فرمایا او دا کان پکڑیا تے فرمایا شتاؤ تو الی رسول اللہ, فرمایا انہاں گھیر لیا مینوں جے تو مینوں ایتھوں کڈیا نہ تے میں حضور دی بارگاہ شکایت آواں گے. حضرت درار کہتے ہیں گھوڑے دے جسم وچ بجلی طرح کرنٹ دوڑیا تے انہیں جمپ لیا ہزاراں دے لشکر وچوں مینوں دوڑانا لے کے چلا گیا ان کر کے. بس ہے اتنی بات ہے کہ اے کہندے ہو ہاں اجے تا اسی صرف لبیک دے نعرے نال نکل دے نا تے ہر اسلحہ تے ہر سازش تے ہر جناب ہیلی کاپٹر تے ہر جناب شیل تے ہر تیزاب تے ہر گولی تے ہر ایس ایم جی تے جناب دنیا دا ہر اسلحہ او ناکام ہو جاندا. تے جس دن شاہ ہوندا تے میرے ہاتھ وچ ہوئی G3 این کر کے تے بٹن ہویا این کر کے تھے تے سامنے ہوئے جناب یہودی تے پھر گل تا بدل جائے گی. الجہاد اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین اور جھلے واسی این کر کے نعرہ ہی لانا تے اسرائیل دا پیشاب نکلنا شروع ہو جانا. اور میرے آقا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد, فرمایا میری امت تھوڑی عزت بغیر جہاد تو نہیں ہو سکتی, ہاں قیامت تک نہیں ہو سکتی. کہنے اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا اور بغیر کسی فیصلے کے مؤخر ہو گیا. میں کہا 70 سال تو اجلاس کر رہے ہیں, 70 سال تو اجلاس کر رہے ہیں تے کوئی فیصلہ نہیں کر سکے فلسطین دا, کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کشمیر دا, کوئی فیصلہ نہیں کر سکے. ایک اجلاس تسی بلاؤ, ہاں جی ایک اجلاس تسی بلاؤ, OIC بلا لو, سارے نو بلا لو. تو انہوں نے کہا جناب ساڑھے اجلاس کے فیصلہ ہویا کہ آج تو بعد پوری امت جہاد کرے گی. کی پابندیاں لان گے یار, 57 دے پابندی لان دیں گے, کی پابندیاں لان گے. ایک اندر پابندیاں لا کے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. ہاں ایک ہی سمجھتے ہیں کہ جناب ہاں اس امت کے اندر روح محمد ہے, اے نہیں کٹی جا سکتی, اے ٹینکا میں نہ بھی نہیں کٹی جا سکتی, اے گولیاں نہ بھی نہیں کٹی جا سکتی, اے بارود نہ بھی نہیں کٹی جا سکتی. اے بات کہتا ہے ذات کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو سازے کائنات از عشق اوس. اے بات کہتا ہے امت مسلمہ ہوتا جانا چاہتی تے پھر آ جائے اپنے نبی دے دامن رحمت نہ وابستہ ہو جائے. اور یار قیامت والے دن اسا سارے پیش ہونا نا, ہے جی کلیم و نجی مسیح و سبی سے کہیں بھی بنی بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اور حضرت پیر مہر شاہ صاحب فرماندن آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بولے سی ہر ایک نبی اتھے آکسی حکا نبی صاحب جمال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال. اتھے سارے حضور دی بارگاہ چ جانا تے میرے آقا نے فرمانا میں تا پیٹ تے پتھر بن کے خندق کھودا رہا تے اپنے غلاماں دے نال خندق کے سر ٹھنڈیا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. میرے حبیب اسی تہاڈے غلاماں نو کھنگال کے رکھ دیتا. اور اے لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب اسلام ہے یہ کہ اے جناب یارویں پکا لو. میں کہا آج کی سب نو بڑی یارویں ہے کہ بیت المقدس میں جا کے بنائی جائے. آج کی سب نو بڑی یارویں ایسی کہ میرے آقا نے تیر مسجد نبوی دی پہلی صف وچ بنوائے اور میرے آقا نے فرمایا جس نے تیر بنایا وہی جنت جائے گا, جس نے جناب بنایا وہی جنت جائے گا, جڑا خریدے گا وہی جنت جائے گا, جس نے پکڑایا وہی جنت جائے گا, جس نے چلایا وہی جنت جائے گا. حضور نے سارے نو جنت دی بشارت دیتی. تے عین کر کے بیت المقدس دی مسجد اقصی وچ عین کر کے دسترخوان لگے ہوندے تے سارے کھانے ہوندے تے 11ویں پڑھن والے بھی ہوندے تے 12ویں پڑھن والے بھی ہوندے تے پھر اوتھے جناب دعا منگی جاندی اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم اید الاسلام والمسلمین,
اور جناب این کر کے موڈے ہوتے رکھ کے دھوتیاں این کر کے مسجد اقصی تو باہر نکلتے تھے لگ پتہ دنیا ہو جاتا کہ مسلمان آندے کس طرح. لیکن نہیں انہوں نے آج بلاؤ نچن ٹپن واسطے. انہوں نے کہا نا اسلام جہاد کا تو درس نہیں دیتا نا. عیسائیوں کی دیواروں کو چند آگ لگ جائے تو یہ کہتے ہیں معاہدہ نجران ہم اخبار کی پہلی سرخیوں پر چھاپیں گے. میں نے کہا ادھر یہودیوں کا ایک ہی علاج ہے جو حضرت سعد بن معاذ نے بنو قریظہ میں کیا. ایک ہی علاج ہے یہودیوں کا. حضرت سعد بن معاذ کا پتہ جنا سنا دے میں گل. حضرت سعد بن معاذ اے وہی ہیں جنہاں دے سامنے یہودیوں نے پڑھیا سی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. تے او جناب جدوں دیکھے نا یہودیوں نے رائنا کہہ رہے ہیں تے آپ نے فرمایا یاد اللہ لعنت اللہ علیکم. فرمایا اللہ دے دشمنوں تہاڈے تے لعنت ہوے. آج تو بعد میں کسی نوں رائنا کہندے سنیا تو میں اس دی دھون لا کے رکھ دیاں گا. ہاں اے حضرت سعد بن معاذ ہوئی ہیں. حضرت سعد بن معاذ انہاں دعا مانگ دیتی غزوہ خندق وچ رگیا کالے تیر لگ گیا. غزوہ خندق میں قرآن لگا کہ آج اے چھاپو دنیا نو اے دسو کہ یہودیاں دا علاج کیے جو حضرت سعد بن معاذ نے بنو قریظہ فیصلہ کیتا. آج یہودیاں دا وہی علاج ہے جڑے جناب مسلماناں دے بچے نو پانی پین دے اوتے بھی بم مار رہے ہیں. جناب ستے ہسپتالاں دے اوتے بھی کدی بم بجن یار. ہسپتالوں تے جنگی جرائم کہندے کیڑا جنگی جرم اے تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دین ہے نا. میرے آقا نے فرمایا من ھذا بیٹی سیفی. فرمایا کون ہے جڑا اس تلوار دا حق ادا کرے گا. ہاں جی حضرت بہت سارے صحابہ گئے حضور نے نہیں دیتی. حضرت ابو دجانہ آئے کیا یا رسول اللہ اس دا حق کی ہے. اے سنو دنیا دی طاقت رکھنا لے سنو میرے آقا نے بھی طاقت ہے دسیا کہ جناب تلوار دا حق کی ہے. میرے آقا نے فرمایا اس دا پہلا حق ہے کہ جس دے ہاتھ وچ ہوے وہ میدان چوں نہ دوڑے تے جڑے کشمیر والی نس جان انہاں دے ہاتھ وچ ہونی چاہیے تلوار. تلوار تو مراد ایٹم بم ہے نا یار. حضور دا فرمان ہے جس دے ہاتھ وچ ہوے وہ میدان چوں نہ دوڑے. انہاں عرض کی یا رسول اللہ اس دا ہور حق کی ہے. فرمایا اے اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں دے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. اوئے مردودو تواڈے کو اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں دے خلاف نہیں چلدیاں لیکن جدوں لبیک والے آندے تے پھر اپنے پیو نوں راضی کرنا سینا تے چلاندے ہو. بابا جی فرماندے سن دور دور کتے ہو مالکاں نوں پے گئے ہو. ہاں جڑے حضور دا نام لیوان تواڈے کو اصلے انہاں تے چلدے ہیں. اگے حضرت ابو دجانہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس دا حق ہور کی ہے. سنو ساری دنیا دے طاقت رکھن والے ہو او یہودیو سنو میرے آقا دس کے گئے اور ساڈے بھی کوئی اصول ہیں تسی دا جناب میرے آقا نے فرمایا انہاں عرض کی یا رسول اللہ اس دا ہور حق کی ہے. میرے آقا نے فرمایا کسے بچے اور عورت ہوتے نہ چلے. حضرت ابو دجانہ کہندے ہیں جدوں میں صفا چیریا نا حضرت ابو دجانہ نے جدوں پڑھیا ان الذی احذنی خلیلی ونحن بالصفق لدن نخیلی اللہ قومت تعرف القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول. فرمایا کھجوراں دے جھونڈے اج اپنے آقا مولانا وعدہ کیتا اج تو بعد پچھلی سبق نہیں کرونا پہلی سبق کھلو کے حضور نے جڑی تلوار عطا کیتی اس نال اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں نوں بڑھدے رہنا ہے. الجہاد 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 الجہاد. اور حضرت ابو دجانہ پہلوانہ نہیں چال چلے سن این کر کے بازو کھول کے این پورے جناب لشکر دے سامنے میمنہ تو میسرہ اور میسرہ تو میمنہ این کر کے چل رہا ہے. تے حضرت جناب ابو دجانہ نے دیکھ کے میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ چال بڑی ناپسند ہے. اے متکبرانہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں دے سامنے پسند ہے. ہاں بس اسی بھی ایسا نہیں کرتے ہیں. اور اقبال کہتا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. بال کہتا اسی آپس چوئیے کوئی سانو کوئی بھی گل کر جاوے اسی کہنے کوئی خور نہیں اور کوئی گل نہیں. کوئی پیر اپنے آستانے بہ کے بھی جناب ساری زندگی نہ دین دی گل کرن نہ ختم نبوت دی نہ ناموس رسالت دی چندے دی گل کرتے رہن پھر سانو لتاڑا نہ سی کہنے کوئی گل نہیں خیر ہے. وہ ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم اور رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جے پتر ساڑی گل سننی ہوندی نا تے کدی مذاکرات چاہ جائے کرو اسی تانوں دکھاواں گے کہ اسی گل کس طرح کرتے ہیں. تانوں جنہاں دے ویکھ کے نہ سن کے پیشاب نکلدے انہاں دے سامنے بھی اسی این کر کے اکھاں چکھاں پا کے کہندے ہیں نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستمگر کی نظروں سے نظریں. بس اتنی کی بات ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دین اور مسلمان قیامت تک عبادت نہیں کوئی ایسی دنیا افلاک کے نیچے بیمار کا ہاتھ آئے تخت جمع کا ہے. عبادت دنیا دے تھلے کوئی ایسی جگہ ہی کوئی نہیں ٹکڑا ہی کوئی نہیں مسلمان تینوں مل جاوے بغیر جہاد تو مل جاوے. اور کہندا اپنے رازق کو نہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک. کہندا جے اپنے رب نو نہ پہچانے
تے کدی IMF دے دروازے کدی جناب عالمی بینک دے دروازے کدی جناب امریکہ دے دروازے کدی چائنا دے دروازے کدی رشیا کہندا اپنے رازق کو نہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک اور پہچانے تو تیرے گدا دارا و جم اے میں ایک تاریخی گل سنائی جاواں ساڈے نوجوان جان دے ہو رہے نے جناب ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہو نا اس دا پتر عثمان غازی نو جان دے ہو عثمان غازی میں اسے جدو خلیفہ عبدالحمید ثانی دی آخری حکومت ڈوان ڈول ہو رہی نا تے اس میں جرمنی دا سفیر ملن آیا جرمنی دا نہیں کوئی اور ملک دا سی سفیر ملن آیا بہرحال جدو سفیر ملن آیا تے تو انہاں دا ہاں رواج سی کہ انہاں دے پرچم نو نائن کر کے بوسہ دیتا جاندا سی پہلے تاں پھر خلیفہ نال ملاقات کرائی جاندی سی تو نال ایک اور ملک دا سفیر سی انہاں نے کہا یار کی مسلماناں پکھنڈ بنایا ہویا اے جناب پہلے انہاں دے پرچم نو چومو انہاں دے جھنڈے نو چومو پھر انہاں نال گل کرو انہاں نے کہا چپ کر جا مسلمان ہولے پے گئے انہاں نے کہا کی گل ہے انہاں نے کہا جڑا انہاں دا بڑا سی نا عثمان غازی جڑا عثمان غازی سی خلیفہ جناب جس نے نا تے سلطنت عثمانیہ بنی انہیں کہا ہاں انہیں کہا وہ پہلے بوٹ اگے کردا سی سفیر اس دے بوٹ نو چمدا سی تاں پھر گل کردا سی تاں تے اقبال کہندا در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان اور کہندا مسلمان تیرے اندر وہ گل ہی نہیں رہی تیرے اندر وہ گل ہی نہیں رہی وہ بات ہی نہیں رہی تیری نگاہ سے سینوں میں دل کانپتے تھے اور کھویا گیا ہے تیرا وہ جذبے گلندرانہ اور یہ بندگی گدائی وہ بندگی خدا یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ اور ہاں اپنے رازق کو نہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک اور پہچانے تو تیرے گدا دارا و جم دل کی آزادی شہنشاہی بال کہنا دل آزاد کر دل آزاد اگر کسی مومن داساں دیکھیا تو امیر المجاہدین ہاں مومن کی پوری تعریف جڑی صحیح تعریف ہے وہ امیر المجاہدین اقبال کہتا دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت مال کہتا کتنا کھا لے گا کتنا جی لے گا دل آزاد کر پھر کی ہوئے گا شہنشاہی شکم سامان موت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم انہوں نے پیٹ منتخب کیتا ہویا جے دل منتخب کر دے تو پھر دل تیار ہے کہندا نا کہ فلسطین دے اندر حضور دے غلام پہنچن اور انہوں دی مدد کرن اور وہ جا کے اتنے کہن کہ اوئے ہون تو سر ہونا نہیں ہون تو سب ابا تھلے نہیں جناب ذبح ہونا ہون محمد عربی دے غلام آ گئے الجہاد 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 با اے جناب قوم نو نچن ٹپڑ دیا گلاں جڑا کنجر آندا اور جناب بار نس جاندا 50 روپے دے سٹام دے پھر مڑ کے آگے کہندا مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے شروع کروں میں کہاں ختم کروں میں کہا قبلہ اسی تانوں دستے ہیں بزرگ بیٹھیں اے جناب ملک فیاض صاحب بیٹھیں اسی بھولے نہیں ہاں تو کیسی قرض اتارو ملک سوارو ایتھوں شروع کر یاد کے سارے بزرگوں نو بھولے تو نہیں انہیں سکیم لائی سی نا کہ قرض اتارو ملک سوارو سارا پیسہ لوٹ کے لے گیا پھر جا کے لندن جا کے اپارٹمنٹ بنائے پھر سرے محل بنائے ادا کتوں شروع کرا میں کہا تو شروع کرنا تے عافیہ صدیقی تو شروع کر تو شروع کرنا تے ملک ممتاز حسین قادری تو شروع کر تو شروع کرنا تے مسجدہ تے سپیکر تو شروع کر تو شروع کرنا تے درود و سلام تے پرچے کٹاؤں تے شروع کر تو شروع کرنا تے علماء تے فور شیڈول لان تو شروع کر تو کی سمجھتا سی بھول گیا ہاں نہیں اسی بھولے نہیں ہم جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے تیرے اجداد بھی کمروں سے دہائی دیں گے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ بس سانو بابا دس کے گیا جینا دا شان نال جینا تے مرنا تا شان نال مرنا ایک جینا کی ہویا جدو جناب این کر کے پورے زور دے میں اپنی قوم کو وہاں سے ہٹ کروں گا پتہ ہی نہیں لگے گا مشرف تے جینا پھر کی جینا بیماریاں لوا لوا کے پھر سارا کچھ اے نہیں کہ بندہ بیمار ہونا کوئی گل نہیں بیمار مومن ہو ہی جاندا وہ بھی اس واسطے جناب خیر ہی خیر ہے لیکن اس طرح تا گل نہیں نا دھیاں بیچ کے پھر بیمار ہی ہونا سی نا پھر کشمیر بیچ کے بیماری ہونا سی پھر جہاد ہوتے پابندیاں لا کے اور سورہ انفال اور سورہ توبہ جناب نصاب پہ چکڑ کے پھر تو کہنے مونا رب دی بارگاہ کیا ہونا اے جناب منہ چک کے جناب میں جا رہا ایک تابوت بند ہو کے آخر مر جانا اور جناب رانا سانگا دے مقابلے جدو آیا نا ظہیر الدین بابر
جی ظہیر الدین بابر جدو رانا سانگا دے مقابلے چایا تے اندے کو 13,000 فوج تے اندے کو 80,000 فوج رانا سانگا کول تے ظہیر الدین بابر نے تقریر شروع کی. انہیں کہا ہونے اسی سارے شہید ہو جاؤں گے, ہو سکتا ساڑھے جو ایک بھی نہ بچے, سانو کفن دینا والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا, غسل دینا والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا, سانو دفنانا والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا. اتنے گدھا آن گیا ساڑیاں ناشا لوچ لوچ کے کھا جان گیا, پھر وہ بڑیاں ہون گیا, پھر وہ مر جان گیا, پھر انہوں نے کھادا جائے گا, ساڑا نام و نشان تاریخ مٹ جائے گا. جدو اے پوری فوج ہوتے بزدلی چھا گئی نا, انہیں کہا ہونتا مر جانا, تو انہیں کہا یقین ہو گیا مر جانا, انہیں کہا آؤ ذرا پھر شام نہ مریں گے. انہیں کہا جدو یقین ہے کہ مر جانا تے آؤ ذرا شان نہ مریں گے. تے بابا جی آتے سن پھر تاریخ لکھا 13,000 نے 80,000 میں شکست دے گرا. میں اپنی حکومت تے اپنے بڑے سارے ذمہ داران کہنا اے نہ سمجھا کرو کہ سانو پتہ کوئی نہیں, مجھے یاد ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. ہاں اسی ساریاں گلاں جاننے ہیں, وچلیاں بھی تے اندرلیاں بھی تے باہرلیاں بھی. اے سانو پتہ کہ تسی سانو وکھا کے جناب مغربی دنیا کو ڈالر لیندے ہو اور جناب انہوں نے کہندے ہو کہ اے آ جان گے محمد عربی دے غلام, جناب آ جان گے. میں تانوں اے دسدا انہاں آ جانا. اور یار گل سنو بھائی میری گل ہون اے میں گل مکا دینی اگر تسی اس طرح کرنا. اے جڑی تقریر میں سنائی نا, اے میں پتھراں نوں سناواں تے او بھی دلیر ہو جان. تے تواڈے کول اج ہاتھ نہیں چویندے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, اپنا ایمان نہ دسنا, اندر ایمان دی حرارت پیدا ہوئی, یاد کرن نوں دل کیتا, یہی تے دین ہے یار. ہاں مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں, اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خان کاہی میں. باخدا میں تو ایک بڑے پتے دی گل دسن لگا, جدو ساری دنیا سان ڈراندے سے اینج ہو جائے گا, اے جناب پہ جان گے, اے ادارے پہ گیا, تو فلاں پہ گئی, اے جناب میڈیا پہ گیا, ایجنسیاں پہ گیا, حکومتاں پہ گیا, فور شیڈول لگ گیا فلانے. تے قسم باخدا اینج بابا جی دے جناب کمرے چ بڑی دا سی تے باہر نکل کے کہی دا سی انہاں دی ایسی دی تیسی. بابا جی این بندے نو دلیر کر کے بھیجے سن, تے تسی بھی دلیر ہو کے رہا کرو, کوئی مسئلہ نہیں. مر جانا, مرن دا رولا ہی کوئی نہیں, مرتا سی انشاءاللہ شان نہ جانا, اور مرنا بھی اس انداز نہ کروں جب میری پیراہ میں خاکی سے نکلے, روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. مرن دا کوئی ڈر نہیں, لیکن جیے تا ذرا شان نہ تا جیے نا. اور ایک بات بھی کہندا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. تینو حاضر و موجود کیے اے جی جناب نچن ٹپن دے دلاغا کہندا چھڈو اس نو, آ محمد عربی دے دین دی گل کریے, آ محمد عربی دی دین گل کریے. اقبال کہندا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو, جس نے وہ کیا تھا زور حیدر. ہاں حیدر زور, آج کوئی بھی نہیں. اور قسم با خدا اے تا بڑی بڑی گل ہے نا, اگر مسلمان مل کے سارے 2.25 ارب صرف اسرائیل دے بوئے دے کھڑو کے نعرہ حیدری لان تو مر جان گے. اتنی بات ہے جلیو, اے تا گل ہے. اور اے نہیں لوگ کہنے کے کیویں جی, میں کہا مولا کائنات جان دے ہو نا شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن. صحابہ کہنے بعد جو 70 بندے اسی رڑے اس دروازے نو ہلا بھی نہ سکے. مولا کائنات کوفے دی مسجد بیٹھے خوش ٹکڑے پانی نال کھا رہا ہے. اتنے ایک بندہ آیا, انہیں کہا میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. آپ نے جو کھادا دعا منگی اس طرح منہ تے ہاتھ کریا, فرمایا ہاں 10 پہ کی گل ہے. انہیں کہا جی میں علی نو ملنا. فرمایا مینوں علی کہندے. انہیں کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں کھبے ہاتھ تے خیبر چایا, تے سکے ٹکڑے کھانا والا تے کھبے ہاتھ تے خیبر نہیں چاہ سکتا نا. تے آپ نے فرمایا جھلیا چاہ سکتا, کیوں نہیں چاہ سکتا, وہ ساڈی روحانی طاقت ہے, ساڈی جسمانی طاقت ہے. حیدر 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 حیدر. کہنے جی اسی صوفی ہونے, اسی کسی نوں کچھ نہیں کہندے. میں کہا مولا کائنات تو بڑا صوفی کیڑا, مولا کائنات تو بڑا پیر کیڑا, مولا کائنات تو بڑا فاضل کون ہے, مولا کائنات تو بڑا عالم کون ہے, مولا کائنات تو بڑا مفتی کون ہے, کوئی ہے؟ لیکن ہاں اے نہیں آکھیا اسی صوفی ہونے ہیں سامنے مرحب آ گیا, اسی صوفی ہونے اسی کچھ نہیں کہا. فرمایا تو مرحبے تے اللہ جی سمتنی امی حیدرہ. فرمایا جب تو مرحبے تے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر کیا.
جھاڑیے دشے بس اتنی بات ہے کہ حضور اقبال کہنا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر صدق سلمان بس اتنی بات ہے. اور اے رونے جناب اقبال کہنا اے نہیں کہنے جی ساڑھے معاشی حالات نہیں ٹھیک. میں کہا معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں جتنا تسی قرضہ دینا اتنا تسی لوگوں کو واپس لٹا کے تسی لینا ہوئے تاوی تہاڈی گل کوئی نہیں بننی. کیونکہ اقبال کہنا عمارت کیا چیز ہے, عمارت کیا ہے, شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل, نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی. بات کہنا عمارت کا رونا کیا, وہ تو ایک عارضی شے تھی, نہیں دنیا کے آئین مسلم سے تجھ کو کوئی چارہ. اور آخر سے اقبال پھر صحابہ دی گل کر دے کہنا غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے. کہنا میں تینوں کی دساں کہ وہ جناب شتربان کی سن, وہ جناب دو گھوڑے لے کے بدر جان والے کون سن. کہنا میں غرض تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے, جہانگیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا. اور کہنا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظارہ. اقبال کہنا تو نچن ٹپن والے ویکھن تو محمد عربی دے غلام دا تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ کون سن, وہ تو سن این سامنے دریائے دجلہ آیا, فرمایا دریائے دجلہ سانو راہ دے دے, اسی محمد عربی دے غلام آ گئے اسی پار جانا. ایک کافی نہیں سی دریائے دجلہ پار گزر گئے. جدو پار گزرے حضرت سعد بن ابی وقاص جدو این دریا پار کی طرح سارا لشکر کر گیا, آپ مڑے آپ نے فرمایا ہاں بھائی سارے پار آ گیا, انہیں کوئی ڈوبیا تو نہیں, کوئی سامان تو نہیں رہ گیا. ایک مجاہد آ گیا, انہیں کہا جناب میں مٹی دا پیالہ رکھے ہوئے سی, اور مجھے نال اپنے گھوڑے دی زین نہ بنے ہوئے سی, اور میرا پیالہ دریائے دجلہ وچ دیکھ پیا. آپ دریائے دجلہ نکر تے چلے گا, کنارے تے چلے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرمایا دجلہ ساڈا امیر فاروق اعظم ہے, او عدل کردہ ساڑھے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء خاتم الانبیاء. فرمایا اسی نکلے حضور دے دین دے جہاد واسطے تے ساڑھا پیالہ واپس کر. صحابہ کہنے تھوڑی دیر بعد پانی ہوتے ہیں کر کے پیالہ ترن لگ پہ. بس اتنی بات ہے, سن دی ہر چیز سن دی. ہاں اقبال کہنا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے, اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, بس مومن ہے یہ. اقبال کہنا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے ظاہر و حاضر و موجود سے بیزار کرے, موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست. دکھایا کہ نہیں رخ دوست بابر, چل دیا شلہ میں دکھایا, چل دیا گوڑیاں میں دکھایا. اور تو فرمایا دکھایا کہ میں این دکھایا گل تو پھر اولے دی کرتے سن نا, کی کہنے سن ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جاندہ, جے ہو آ گیا تے میں دس دیاں گا. تے پھر جدو گل بتی سی کہنے چلے ہو تسی کی سمجھتے ہو, مارو مارو مار بکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا. تے پھر کہندے سن نا کوئی جائے میں نکل کرتا سی تے بابے ہوری سمجھتے سن نا, پھر موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے, اور دے کے احساس زیان تیرا لہو گرما دے, اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. جدو اسی جائے کہنا جناب فنڈ کوئی نہیں فلاں کوئی نہیں, بابے ہونا کہنا ہے چلو اسلام واسطے نیت نہ چلو, جے صحابہ چلے تے مٹھ جو نہ چلے نا تے رب نے جناب انہاں واسطے فرشتے بھیج دیتے, تسی چلو سارا کچھ آ جائے گا. ہاں اے یقین بابے نے سکھایا. اور کیڑا یقین, یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیر. اور آج کیے آج جناب یقین ہوئے امریکہ تے, محبت ہوئے جناب برطانیہ نال, جڑا اتھا نسے گا وہ کنجر باہر جا کے رکے گا. میں اس واسطے کنجر کہہ رہا ہوں اینا تو بڑا کنجر کون ہو سکتا یار, جڑی قوم دی عزتاں بیچ کے, جنہاں نے قوم نو اس نہج تے لیا کے کھڑا کے قوم دیاں دیاں آج جناب نہراں دے کنارے کھڑے ہو کے جناب خودکشی کر رہی ہیں. اے مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں, شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, قبلہ سارے بیٹھے ہیں. میں پوری ذمہ داری نال سٹیج تے گل کر رہا ہوں ممبر تے کھڑے ہو کے کہ مینوں کوئی ایک بندہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے اورنگزیب عالمگیر تک, مسلمان ہوئے یا کوئی غیر مسلم ہوئے, کوئی ایک بندہ تاریخ چو دکھا دے کہ بندیاں نے خودکشی کی تھی ہوئے بھوک دی وجہ نال. جدو تک دین سی ادو تک جناب کہندے مولوی سیاست کرن گے, میں کہا جدو تک مولوی سیاست کرتے سن نا, جدو تک حضور دا دین تخت ہوتے سی ادو تک بچے بھوکے سون تا دین کنڈ ہوتے بوری لدوا کے فاروق اعظم نے انہوں نے بوئے تے پہنچا دینا دین جدو سی. لیکن آج آئی جناب تو ہڈی باری تا قوم دیاں دیاں بیٹیاں سمیت گلت تختیاں لٹکا کے لاہور دے بازاراں وچ کھڑی ہو جاندیاں کہ برائے فروخت تے. میں بڑی ذمہ داری نال ایتھے گل کر رہا کہ اورنگزیب عالمگیر تک کوئی مسلمان تک جا غیر مسلم بھی کسی ایک بندے نے بھی خودکشی بھوک دی وجہ نہیں کی تھی. اے اسلام دا نظام, لیکن الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار. اے صبح شام اے میڈیا ہوئے, سیاستدان ہوئے, بیوروکریسی ہوئے, اسٹیبلشمنٹ ہوئے, اے تو انہوں اسلام کو ڈرائے گی اور کدی اسلام دی گل نہیں کرن گے. جدو پھسن گے پھر کہن گے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ,
اسی مان لیا یہ نا بلکہ اے بیوقوف مر کے میں کہا اے بیوقوف اسی نہیں اے تا صحابہ نو بھی بیوقوف کیا گیا وہ کہنے نے جھلے ہوئے میں کہا اسی ہاں جھلے ہوئے ہیں حضور دی محبت میں جھلے ہوئے ہیں تے اسی اسے میں جھلے ہو کے مرنا چاہتے ہیں جناب دنیا ویکھے تے اے خالی جھلے سانو تو نہیں کہندے جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے سامنے ایرانی فوجاں کھڑیاں کسرا دیاں تے حضرت سعد بن ابی وقاص نے جدو جناب دریائے حضرت گھوڑے پائے نا تے سامنے ایرانی فوج کھڑی سی جدو انہیں دیکھا کہ انہوں نے کہا دیوامن دیوامن انہیں کہے تے پاگل آ رہے ہیں تے جلے آ رہے ہیں اے نہیں پاپا باز آ سکتے بس آخری بات اقبال کہندا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے اور دیکھ کے احساس زیا تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے ہاتھ سارے چکو بھائی سارے ہاتھ بلند کرو سارے ہلنا نہیں کسی نے ایتھے بیٹھ جاؤ سارے ہاتھ بلند کرو سارے تاجدار ختم نبوت آواز آنی چاہیے بکیو جناب لنگر تیار کیتا ملک صاحب ہاں جی لنگر تیار ہے واہ جی واہ سبحان اللہ 11ویں شریف کا لنگر بھی تیار ہے آج چاہ کے کہ تاجدار ختم نبوت